السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایس آر جی کے پی ایل پہ ایک اپنی گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آج فرسٹ آف آل تو میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ ایس آر جی کے پی ایل ہے کیا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور اس کے اوور آل بینیفٹس کیا ہوں گے، اور پھر میں اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا کہ یہ اعزاز مسٹر سیف الرحمان خان نیازی اور ایس آر جی گروپ آف کمپنیز کو اللہ پاک نے کس طریقے سے دیا، اور آخر میں اس چیز پر روشنی ڈالوں گا کہ ایس آر گروپ آف کمپنیز سے ریلیٹڈ ہر شخص اس ایونٹ سے کس طریقے سے فائدہ لے سکتا ہے۔ اور امید ہے کہ تمام دوست اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں ذرا ایک سانگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی دوستو، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے آزادی کے لیے صرف ترانے ہی سنے، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ہم نے ہمیشہ نہتے کشمیریوں، مظلوم کشمیریوں کے لیے صرف نعرے ہی لگائے، اس کے علاوہ ہم ابھی تک کچھ نہیں کر سکے۔ سوری ٹو سے اگر کسی کو میری بات بری لگ رہی ہو، چونکہ یہ تاریخی حقائق ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ a day will come جب کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر کی آزادی میں لاکھوں شہادتیں ہو چکی ہیں، لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ چکی ہیں۔ آج کا کشمیری آزادی کی اگر کسی نے قدر پوچھنی ہے تو کسی کشمیری سے پوچھئے۔ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے کشمیری بھائی وہ یقیناً اس پہ بہت بہتر انداز میں روشنی ڈال سکیں گے۔ جو کشمیریوں پہ وہاں پہ گزر رہی ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ ہندوستان کے مظالم سب کے سامنے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں سب کے سامنے ہیں، اس کے اوپر جتنی ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اینی ہاؤ، میں چونکہ میری والدہ کا تعلق کشمیر سے ہے، اور کشمیر کا دودھ اور کشمیر کا خون میری رگوں میں ہے، لہذا میری ایک کشمیر کے ساتھ ایک نیچرل محبت ہے، قدرتی محبت ہے، اور میں اس محبت کے اظہار سے باز نہیں آ سکتا۔ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ایس آر جی کے پی ایل، اس پہ جتنی مرضی تنقید کریں، جتنے مرضی آپ کے سوالات ہوں، لیکن اس کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ گزشتہ 3 سال سے اس کے لیے پلان کیا جا رہا تھا، لیکن ڈیو ٹو مینی ریزنز پینڈنگ میں جاتا رہا۔ پھر یہ لاسٹ ٹائم اس پہ ورکنگ ہوئی۔ بہت سارے کشمیر کاز سے محبت کرنے والے، کشمیر کاز سے لائل لوگ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ایک تہیہ کیا کہ ہم نے مظلوم کشمیریوں کی آواز بلند کرنی ہے، دنیا کو بتانا ہے، دنیا میں کشمیریوں کی آواز گونجنی چاہیے۔ اور پھر طے یہ ہوا، چونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کھیل کا میدان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے بہت ساری چیزوں کو اجاگر کیا گیا، اس کے لیے بہت سارے جسے کہتے ہیں کہ فارملی میچز بھی رکھے جاتے ہیں، کوئی ڈے منایا جاتا ہے
کہ وہ کاز جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائی جائے، دنیا کے سامنے بتایا جائے کہ یہ کاز ہے کیا. تو کشمیر پریمیئر لیگ، یہ اس کا انعقاد فرسٹ آف آل تو جن دوستوں نے، جن لوگوں نے، جن محب وطن لوگوں نے، کشمیر سے محبت کرنے والے لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، میں ان تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کروں گا دل کی عطا گہرائیوں سے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اجر اللہ پاک ان کو اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اب آ جاتے ہیں کہ پہلے یہ کے پی ایل تھا، اب یہ ایس آر جی کے پی ایل میں کنورٹ ہو گیا. تو میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. بہت سارے دوست جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ایس آر گروپ نے، سیف الرحمان صاحب نے صرف ایک ٹیم بائے کی تھی، جس میں کچھ ڈسپیوٹس ہوئے، اور اس پہ میں آلریڈی ایک ویڈیو کر چکا ہوں، اس کو آپ سن سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بٹ شاید اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا. وہ ایک ٹیم تھی. آج الحمدللہ اللہ پاک نے سیف الرحمان خان نیازی اور ایس آر گروپ آف کمپنیز کو یہ اعزاز بخشا کہ ایک کی بجائے اس وقت پورے کے پی ایل کی 6 ٹیمیں اس کا ٹائٹل سپانسر، اس کو لینے کا اعزاز اللہ نے کس کو بخشا؟ سیف الرحمان خان نیازی کو. دلوں کا حال بہتر تو رب ہی جانتا ہے، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اس شخص کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ نے اس کو اتنے بڑے اعزاز سے بخشا ہے. شاید آج آپ کو یہ بڑی چھوٹی باتیں لگ رہی ہوں جو میں کر رہا ہوں، بہت چھوٹی، چونکہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، لیکن کشمیر کی آزادی کی جب تاریخ لکھی جائے گی، جہاں پہ بہت ساری شہادتیں، بہت سارے شہیدوں، غازیوں کے نام لکھے جائیں گے، مجاہدوں کے نام لکھے جائیں گے، تو وہاں پہ ایس آر جی کے پی ایل کا نام بھی ضرور تاریخ کا حصہ بنے گا انشاءاللہ، اور اس کا حصہ بننے والوں کا نام تاریخ میں امر ہو جائے گا، اور یہ ہماری آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گی. چونکہ تہیہ یہ کیا گیا ہے کہ ہر سال یہ ایونٹ کرایا جائے گا، ہر سال، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. اور سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ہر سال اس کو سپانسر کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے کشمیر کاز کے لیے اس حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اب آگے آ جاتے ہیں، اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا کشمیریوں کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ یہ یاد رکھیے گا، مظفر آباد میں جس وقت یہ ایونٹ سٹارٹ ہوگا، جس دن اس کی اوپننگ سیریمنی ہوگی، اس دن آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا. لیکن تھوڑی سی جھلک، ابھی ایونٹ شروع نہیں ہوا، لیکن آپ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر اس کو دیکھ رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی جو سپورٹس چینلز ہیں اس کے اوپر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. لائک پاکستان میں جس طریقے سے جیو سپر ہے اور باقی جو سپورٹس چینلز ہیں، اور ہمارا جتنا مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں کے پی ایل کا نام آئے گا وہاں پہ ایس آر جی کا نام بھی آئے گا. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے یہ گڈ نیوز دی تھی آن بہاف آف مسٹر سیف الرحمان خان نیازی کہ ویری سون وی آر گوئنگ ٹو گیو یو اے ویری گڈ نیوز. اور میں نے الفاظ یہ یوز کیے تھے کہ صرف چند دن انتظار کر لیں، انشاءاللہ سیف الرحمان خان نیازی اور ایس آر جی گروپ آف کمپنیز کا نام آپ کو دنیا بھر میں گونجتا ہوا ملے گا. تو ذرا ٹی وی چینلز کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا سیف الرحمان خان نیازی اور ایس آر گروپ آف کمپنیز کا نام نہیں گونج رہا؟ اور اگر
सैफ रहमान खान न्याजी और SRG ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम गूंज रहा है, तो ये किसका नाम गूंज रहा है? ये आपका और मेरा नाम गूंज रहा है। रीजन कि हम कौन हैं? हम भी तो SRG का हिस्सा हैं, हम ही तो हैं SR ग्रुप ऑफ कंपनीज, और कौन है? मेरा नाम है, आपका नाम है, हम सबका नाम है। तो ये एजाज अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी हासिल हुआ कि आज हम भी सीना तान के कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ताल्लुक उस ग्रुप से है जो शहीदों के खून के साथ वफा कर रहा है, जो मजलूम कश्मीरियों के लिए आवाज उठा रहा है, और ये एजाज अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है। अब जब ये इवेंट स्टार्ट होगा, हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि LOC के उस पार, सरहद के उस पार से चीखों पुकार होगी। हमें नहीं था पता कि पाकिस्तान से ही चीखों पुकार शुरू हो जाएगी। वजह सिर्फ एक, सैफ रहमान खान न्याजी। मैं गुजारिश करूंगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं सॉरी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर इंसान को खामोशी भी इख्तियार करना पड़ जाती है। कॉज को देखना पड़ता है, मकसद को देखना पड़ता है कि एक शख्स किस मकसद के लिए ये सब कर रहा है। दिलों का हाल तो रब बेहतर जानता है। ये याद रखिएगा, जिस दिन ये इवेंट स्टार्ट होगा, सरहद के एक पार चीखो पुकार होगी, एहतजाज होगा, तकलीफ होगी, दिलों पे छुरियां चलेंगी, लोगों की नींदें हराम हो जाएगी। लेकिन सरहद के उस पार जो हमारे मजलूम कश्मीरी भाई हैं, सोचें जरा, तसव्वुर करें, एक मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें तो सही, जब कश्मीर कॉज के लिए ये टूर्नामेंट हो रहा होगा, ये इवेंट हो रहा होगा, उस वक्त उन कश्मीरी भाइयों के जज्बात क्या होंगे, जरा सोचिएगा जरूर। और इंटरनेशनली इस काज को जब उजागर किया जाएगा, तो जहां जहां पे KPL का नाम आएगा, तो इंशाल्लाह उसके साथ SR ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम भी आएगा। अब बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल, और बहुत सारे दोस्त ये तनकीद भी कर रहे हैं कि ये तो खरीदा गया है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब भी अभी बाकी जो के हमारे T20 होते हैं या PSL है, तो क्या वो अल्लाह के नाम पे होते हैं? वो किस तरीके से होता है? एक तरीकाकार है, एक मुरवजा तरीकाकार है। लोग उसकी फ्रेंचाइजीज खरीदते हैं, लोग उसकी टीमें खरीदते हैं, लोग उसके प्लेयर्स खरीदते हैं। तो ये तो अल्लाह का करम हुआ कि SR ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये एजाज हासिल हुआ कि कश्मीर प्रीमियर लीग के टाइटल ही उन्होंने परचेज कर लिया, उसको उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। और क्यों किया? अब इस तरफ भी आ जाते हैं। तस्वीर का एक रुख तो मैंने आपको दिखाया है। सवाल यह पैदा होता है कि जब पेप्सी किसी को स्पॉन्सर करता है, HBL किसी को स्पॉन्सर करता है, कोई और इदारा किसी को स्पॉन्सर करता है, तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ सिर्फ और सिर्फ सैफ रहमान खान न्याजी से। तो मैं दोस्तों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस कॉज को देखें, किस कॉज के लिए उसने स्पॉन्सर किया है। और ये एजाज सिर्फ उसको हासिल नहीं, ये हमारे लिए भी बायसे एजाज है और हमारे लिए बायसे फख्र है। अब मैं आना चाहूंगा कि इसका बेनिफिट, अब मैं दूसरी तरफ आ जाता हूं। SR ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड तमाम दोस्त किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, तो मैं फिर वही एग्जाम्पल दूंगा कि अगर पेप्सी का इश्तहार चलता है तो उसका बेनिफिट किसको हो रहा है? जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो उसके डीलर्स हैं, जो उनकी सेल्स टीम है। HBL का होता है, बाकी इदारों का होता है। तो जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसका बेनिफिट उठाया जाता है। ये वो दिन आ रहे हैं, ये अगस्त के महीने का पहले 15 दिन। कुछ दोस्त ये भी बात कर रहे हैं कि बस ये कश्मीर प्रीमियम लीग को शो करके तो बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट से उठाई जाएंगी। भाई उठाई जाती हैं।
اسی لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ میڈیا پہ دن رات جو اشتہار چل رہے ہوتے ہیں وہ کس چیز کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں؟ پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اس سے پہلے آج دن تک یہ کہا گیا کہ جناب اگر ایس آر گروپ آف کمپنیز یہ اتنا بڑا ہی گروپ ہے تو کسی مین ٹی وی چینل پہ تو اس کے بارے میں کبھی بھی کچھ ایسا نظر نہیں آیا. کیا آج مین ٹی وی چینلز اس کو نشر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا آج سیف الرحمان خان نیازی آپ کو ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو سپانسرڈ کانٹینٹ تھا. تو بھائی ایک سپانسرڈ ایونٹ ہے تو سپانسرڈ کانٹینٹ ہی ہونا ہے نا. کیا وہ کوئی ماڈل ہے، کوئی اداکار ہے؟ وہ ہی از اے بزنس مین، اس نے سپانسر کیا ہے. دیٹ از دا پارٹ آف دیٹ کانٹریکٹ. وہ سپانسر، یہ سارا کچھ جو ٹی وی کے اوپر نشر ہو رہا ہے، ڈفرنٹ چینلز کے اوپر جو نشر ہو رہا ہوگا، کیا وہ صرف سیف الرحمان خان نیازی ان ٹی وی چینلز کو وہ پیسے پے کر رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. دیٹ از دا پارٹ آف کانٹریکٹ ود کے پی ایل. کے پی ایل کے جو ڈفرنٹ میڈیا چینلز کے ساتھ کانٹریکٹ ہے وہ جانے اور ان کا جانے. ہمیں اس چیز سے غرض ہے کہ آج الحمدللہ جو ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں دنیا بھر میں آپ کو ایس آر گروپ آف کمپنیز کا نام گونجتا ہوا نظر آئے گا. آج الحمدللہ وہ نام گونجتا ہوا نظر آ رہا ہے. نو اٹس اپ ٹو یو. آپ چاہیں تو صرف ان میچز کو انجوائے کر سکتے ہیں. ریزن میں کہوں گا کہ صرف ایک تصور کریں، ایونٹ سٹارٹ ہوا، ہلا گلا سٹارٹ ہوا، اس کا ٹائٹل سانگ سٹارٹ ہوا، اس کے اشتہار سٹارٹ ہوئے. جہاں جہاں پہ بھی وہ اشتہار چلیں گے، جہاں جہاں پہ بھی ذکر ہوگا، بار 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 دن رات ایک لفظ یوز کیا جائے گا، ایس آر جی کے پی ایل، ایس آر جی کے پی ایل. ساری باتوں کو چھوڑ دے، جو اس کی وکٹس ہوں گی اس کے اوپر بھی آپ کو ایس آر جی لکھا ہوا نظر آئے گا. جو باؤنڈری وال ہوگی وہاں پہ بھی ایس آر جی ہوگا. کون سی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ ایس آر جی نہیں ہوگا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کیسی قوم ہیں، ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے تو کرکٹ میچ دیکھا کرتے ہیں. اس میں سٹے بازی بھی ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے، ہم کرکٹ کے دل دادا ہیں. تو جب پوری قوم اس ایونٹ کو انجوائے کر رہی ہوگی، گھر گھر میں ایس آر جی گروپ آف کمپنیز کا نام گونج رہا ہوگا، تو مجھے یہ بتا دیں کہ پھر اس سے بیسٹ اپارچونٹی کسی اور کے پاس کیا ہو سکتی ہے بہترین بزنس لینے کے حوالے سے. باقی میں آخر میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنی عزت دی، سیف الرحمان خان نیازی کو، کہ آج اس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ کشمیر کاز کے لیے وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ ایک اعزاز کا باعث ہے. باقی تنقید کرنے والے، ان کا کام ہے انہوں نے تنقید کرنا ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں شاید یہ میری نیچر کے اندر ہے کہ میں ہمیشہ دوسروں کے اوپینین کی رسپیکٹ کرتا ہوں. چونکہ میرا ایک ایمان ہے کہ اگر مجھے اپنی رائے کا اظہار کا حق ہے تو کسی دوسرے کو کیوں نہیں بھائی؟ وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، وہ ہمارے لیے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں. اوکے، اٹس دیئر رائٹ. لیکن ہمارا رائٹ ہمارے پاس ہے. ہم عزت احترام کے ساتھ، پروفیشنلی، ٹیکنیکلی، ود لاجک، انشاءاللہ ہم اپنی بات پہلے بھی کرتے رہے، ہم اب بھی کرتے رہیں گے. اور آخر میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ تمام دوست جو مجھے پرسنل میں یا گروپس میں میسیجز کر کے اپڈیٹس لینے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر تو آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا تو اب کر لے، تاکہ آنے والی جو بھی ہماری کوئی بھی اپڈیٹ ہوگی تو وہ یہاں سے آپ کو ملتی رہے گی. اور انشاءاللہ میں اس حوالے سے مزید بھی آپ کے ساتھ آنے والے چند دنوں میں، ایک دو روز میں انشاءاللہ میں مزید بھی ڈسکس کروں گا.
اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ کشمیریوں کو بھی یاد رکھیے گا، اور اس ایونٹ کو آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور تمام پیجز اور جو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے اس کو آگے آپ نے شیئر کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ میری اگر کوئی بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ Oh